नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरऔन जो थे और फ़िरऔन की जो कौम के लोग थे वो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे कि हमें मसहूर करने के लिए तुम कोई भी चाहे मौजज़ा ले आओ, हम कभी भी तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला ने इन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और खून का अज़ाब एक एक करके मुख्तलिफ़ वक्तों में निशानियों के तौर पर भेजा, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाए क्योंकि वो थे ही मुजरिम लोग। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी इन पर कोई अज़ाब आन पड़ता तो कहते हैं मूसा तेरे परवरदिगार ने जो तुझसे दुआ कबूल करने का अहद किया हुआ है हमारे लिए दुआ कर। अब जब उनसे अज़ाब जो है वो रोक लिया जाता तो वो दूसरा अज़ाब आने तक की मुद्दत में दोबारा सरकशी करते और दोबारा अहद शिकनी पर उतर आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने इनसे इंतकाम लिया और इन्हें समंदर में गर्क कर दिया क्योंकि वो हमारी आयात को झुटलाते थे और इससे लापरवाही बरतते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने इनका वारिस इन लोगों को बनाया जो कमज़ोर समझे जाते थे, इस सरज़मीन का भी वारिस बनाया जिसके मशरिक़ व मग़रिब में हमने बरकत रखी थी। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो मुल्क शाम की ज़मीन थी जिसे अल्लाह ताला ने बाबरकत ज़मीन कहा है। बनी इसराइल के हक़ में आपके परवरदिगार का अच्छा वादा पूरा हो गया क्योंकि उन्होंने सब्र किया और फ़िरऔन और इसकी कौम जो कुछ इमारतें बनाते थे और अंगूरों के बाग बेलों पर चढ़ाते थे हमने सबको तबाह कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने बनी इसराइल को समंदर से पार उतार दिया तो वो एक ऐसी कौम के पास आए जो अपने बुतों की इबादत में लगे हुए थे। कहने लगे मूसा हमें भी एक ऐसा इलाह बना दो जैसा कि इन लोगों का है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिलाशुबा तुम बड़े जाहिल लोग हो। ये लोग जिस काम यानी बुत परस्ती में लगे हुए हैं बर्बाद होने वाला है और जो कुछ वो कर रहे हैं सरासर बातिल है। फिर कहा क्या मैं अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए कोई ऐसा इलाह तलाश करूं, हालांकि इसने तुम्हें तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। हमारा आज का सबक आयत नंबर 141 से लेकर आयत नंबर 145 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाबि युक़त्तिलूना अब्नाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। और ए बनी इसराइल वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दी और तुम्हारे बेटों को मार डालते थे वो और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बड़ी आजमाइश थी। यह हमने पिछली आयत में पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि अब जो फ़िरौन को पता लग गया कि अब तो इसकी शिकस्त पक्की है और जादूगर भी ईमान ले आए, तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों की जो है वो हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों में काट दूँगा और तुम्हें तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा क्योंकि तुम मूसा के रब पर ईमान ले आए हो। और उसके बाद उसने हुक्म जारी कर दिया कि सबके बेटों को नस्ल कुशी करता रहा और औरतों को ज़िंदा रहने देता था, ये इसने हुक्म जारी किया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस फ़िरौन से तुम्हें निजात दी जो इस तरह के अहकामात देता था। आयत 142 ववअदना मूसा सलासीना लैलतन वअतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मिक़ातु रब्बिही अर्बईन लैलह वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वअस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़सिदीन। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया, फिर इसे 10 मज़ीद रातों से पूरा किया तो इसके परवरदिगार की मुकर्ररा मुद्दत 40 रातें पूरी हो गईं। और जाते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून से कहा तुम मेरी कौम में मेरे खलीफा बनो, इस्लाह करते रहना और फ़साद करने वालों की राह पर ना चलना। अब जब बनी इसराइल को गुलामाना ज़िंदगी से निजात मिल गई तो अब इन्हें एक शरीयत की ज़रूरत थी, और शरीयत के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर बुलाया था। यहाँ मुबारक वादी में आकर तन्हाई में अल्लाह की इबादत करें और इसके लिए कम अज़ कम मुद्दत 1 माह से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन मुकर्रर कर दी गई। इस अरसे के लिए आपको ये हुक्म था कि दिन को रोज़े रखें और शब व रोज़ अल्लाह की इबादत करें और गौर व फिक्र करें और तदब्बुर करें और दिलो दिमाग को यकसू कर कर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा जो शरीयत है उसे
اخذ کرنے کی استطاعت اپنے اندر پیدا کریں۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نصیحت کی کہ فساد برپا کرنے والوں کے پیچھے نہ چلنا، ان کی راہ اختیار نہ کرنا اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا، اور تم میرے خلیفہ ہو میرے بعد، فساد مچانے والوں کی بات ہرگز نہ ماننا۔ گویا اس قوم کی قیادت جو اختیارات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے، اب آپ نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو وہ اختیارات دے دیے۔ اب جو خدشات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے بارے میں تھے وہ بالکل 100% درست نکلے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جلد ہی لوگوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں اپنی امکانی حد تک بہت سمجھایا، لیکن یہ قوم کچھ ایسی اکھڑ واقع ہوئی تھی کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے حکم کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر ان دونوں بھائیوں میں جو مکالمہ ہوا وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 143 وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت اور جگہ پر آ گیا اور اس سے اس کے پروردگار نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار مجھے اپنا آپ دکھلا دیجیے کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے، تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اب 40 دن کی اس صبح شام کی عبادت اور ریاضت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخصوص اور ممتاز رنگ میں شرف کلام بخشا، یعنی آپ سے ہم کلام ہوئے۔ آپ کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے اور عجیب لذت حاصل ہوئی، اور اسی لذت کے اثر سے دل میں یہ دیدار کی آرزو پیدا ہوئی، تو بے ساختہ دیدار کے لیے درخواست کر دی کہ الہی درمیان سے یہ حجاب دور کر دے تاکہ میں تجھے ایک نظر دیکھ سکوں۔ جواب ملا کہ تم اس فنا ہونے والے وجود اور فانی آنکھوں سے میرے دیدار کے کبھی بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ اگر اتنی ہی آرزو ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس پہ میں تھوڑا سا اپنی تجلیات کا پرتو لوں گا۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا اور اس نے برداشت کر لیا تو تم بھی برداشت کر لو گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھی کہ یہ نہ تو پہاڑ برداشت کر سکے گا اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام۔ جیسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دل شکنی نہ ہو۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا پرتو ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، زمین بوس ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پہلی بات یہ کہی کہ میں نے جو یہ ناجائز قسم کا مطالبہ کیا تھا اس سے میں توبہ کرتا ہوں، تیری عظمت و جلال کا اقرار کرتا ہوں اور اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ میں اس فانی دنیا میں ان فانی آنکھوں سے تیرے دیدار کو نہیں پا سکتا۔ آیت نمبر 144 قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے تجھے منتخب کر لیا، تو جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بندہ بن جا۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر دیدار نہیں ہو سکا اور تھوڑی نعمتیں اور فضیلتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں، تمہیں رسول بنایا ہے، براہ راست تمہیں ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، تمام جہان والوں میں تمہیں منتخب کیا، لہٰذا اب جو میں تمہیں دے رہا ہوں، جتنا تمہیں دے رہا ہوں اسے لے لو اور اپنے لوگوں کو جا کے اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا ہوں اور میری نعمتوں پر میرا شکر بجا لاؤ۔ آیت نمبر 145 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين۔ اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر بات کی تفصیل لکھ دی ہے اور حکم دیا اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں، عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ بعض علماء کے مطابق تورات انہی تختیوں پر لکھی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان تختیوں میں صرف چند جامع اور بنیادی احکام لکھے گئے تھے۔ تورات بعد میں آپ پر نازل ہوئی۔ ان تختیوں پر کتاب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ تختیاں تعداد میں کتنی تھیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اب یہاں پہ جو بِأَحْسَنَ ہے اس کے دو معنی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ترجمے میں ذکر کیا گیا، یعنی ان پر عمل بے دلی اور بیکار سمجھ کر نہ کریں بلکہ نہایت خوش دلی سے کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کریں، اور یہی بہترین طریقہ ہے کہ ان احکامات پر خوش دلی سے عمل پیرا ہوں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان تختیوں پر لکھی ہوئی عبارت کا جو مفہوم ہے انسان کی عقل میں فوراً سمجھ پر آ جاتا ہے، اور انسان اسی پر عمل کرتا ہے، اور ان احکام کی عبارت کو جو ہے وہ الٹی سیدھی تعویلات میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو احسن طریقہ اس کا یہ ہے کہ جیسی یہ تختیاں ہیں ان پر ویسا ہی عمل درآمد شروع ہو جائے۔ دوسری بات جو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اب شام کی طرف جا رہے ہو، راستے میں تمہیں کئی تباہ شدہ قوموں کے آثار قدیمہ نظر آئیں گے، جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کا کیا انجام ہوا۔ دوسرا مطلب اس کا دار الفاسقین سے یہ مراد ہے کہ ملک شام میں عمالقہ کے گھر ہیں جن سے ان بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس معنی کی روح سے یہ جملہ ان کے لیے فتح کی خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ بعد میں انہوں نے عمالقہ کو شکست دے کر اپنے آبائی جو وطن ہے اس میں انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی تھی، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ سمجھ لیا تھا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔